فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ دخان ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کے پہلے رکوع کی آخری 2 آیات رہ گئی تھی اور دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ جو لفظ مضمون چل رہا تھا وہ قوم فرعون کا ذکر، اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ، اسی طرح جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے، بنی اسرائیل کا ذکر، قوم فرعون کا ذکر بہت کثرت سے ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا، مختلف عذاب جو دیے گئے تھے انہیں، کبھی چچڑیوں کا عذاب ہے، کبھی میڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس آئے ایک رسول وہ جو بہت ہی عزت اور تکریم والے تھے۔ کریم کا لفظ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی الکریم ہے، تو گویا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی صفات کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں پرتو ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ توبہ کے آخر میں غالباً موجود ہے، رؤوف و رحیم۔ الرؤوف اللہ کی ذات ہے اور رؤوف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور الرحیم اللہ کی صفت ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے، اور رحیم جو ہے وہ حضور کو کہا گیا۔ اسی طرح یہاں رسول کریم، وہ رسول جو بہت ہی عزت اور تکریم والا ہے۔ ان ادعوا الی عباد اللہ، کہ روانہ کر دو، حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، بنی اسرائیل مراد ہم تفصیلاً پڑھ چکے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، امانت دار ہوں۔ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا اس میں کوئی خیانت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَاللَّهَ تَعَالَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے خلاف مت کھڑے ہونا، چڑھائی کرنا مراد یہ ہے کہ میرے خلاف، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسمانی وجود تو ہے نہیں کہ جس کا کوئی مد مقابل بن کر سامنے آ سکے یا کہ کوئی چڑھائی کر سکے، بلکہ یہاں رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالی علی اللہ، اللہ کے خلاف مت کھڑے ہونا۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس بڑی واضح معجزات لے کر آیا، نشانیاں۔ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اور میں تو پناہ مانگتا ہوں یا پناہ لے چکا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں اس رب کا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ان ترجمون، اس سے کہ کہیں تم مجھے رجم کر دو۔ یہاں یہ بات کہیں ذہن میں نہ آئے کہ انہیں اپنی کوئی جان کا اندیشہ تھا، لیکن یہ کہ وہ دعوت حق کا جو کام اللہ نے ان کو سپرد کیا تھا، ظاہر ہے کہ پہلے انبیاء میں سے بھی بہتوں کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں کہ کہیں وہ انجام جو پہلے کوئی نبیوں کا ہوا کہیں میرا نہ ہو۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَلَا تَعْزِلُونَ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر مجھ سے عزلت اختیار کو، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ، ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں جا کر پھر گویا کہ رسول وقت بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل باقی نہیں ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اور پھر اس نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ قوم اب مجرم ہو چکی، گویا کہ دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کیا جانا ممکن تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں، اب آگے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج، لیکن یہ کہ یہ بات گویا کہ کہہ دی کہ اب مجھے ان سے الگ کر دے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میرے بندوں، مراد ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، نکل جاؤ راتوں رات یہاں سے لے کر، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، متبعون۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور یہ سمندر کو اسی طرح چھوڑ دینا، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اسی طرح رکا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نتیجے میں سمندر پھٹ گیا تھا، پھر حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو ایک تو شکل یہ ہو سکتی تھی کہ پھر وہ سمندر آپس میں مل جاتا اور فرعونی وہیں پیچھے ہی کھڑے رہ جاتے، لیکن یہ کہ یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب یہ سمندر کو اسی طرح جو تودوں کی شکل میں کھڑا رہے، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اب یہ وہ
پورا کا پورا لشکر جو ان کا ہے وہ لازماً غرق ہو کر رہے گا۔ پھر یہ کہ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ جب عصا مارا اللہ کے حکم سے تو سمندر کا پانی مل گیا۔ کم ترکوا من جنات و عیون، آخری آیات تھی جو ہم پڑھ رہے تھے، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے بڑے آراستہ بہت خوبصورت باغات و عیون، اور چشمے کے جو رواں تھے وہاں، وہ نکلے نا اپنے گھروں سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور بڑی کھیتیاں تھیں ان کی، لہلاتی فصلیں تھیں، وہ چھوڑ کر بھی نکلے۔ وَمَقَامٍ کریم، اور وہ گھر کے جو بہت عزت والے گھر سمجھے جاتے تھے، بڑے اچھی، جس طرح آبادی میں ہوتا ہے کہ کھاتا پیتا شخص ہے، دولت مند شخص ہے، تو اس کی ریفلیکشن جو ہے اس دولت کی اس کے گھر میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، سامنے سے ایلیویشن جو بنایا جاتا ہے۔ بعض تعمیرات ایسی کر دی جاتی ہیں کہ جس کا اسٹرکچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا وافر تھا کہ اتنی بڑی آرچ یا اتنی بڑی محراب جو ہے یہ انہوں نے تعمیر کر دی۔ تو یہ تمام چیزیں وہ جسے کہا گیا نا ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اسی کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں کہ گویا کہ دوسروں سے اپنے آپ کو ممیز کرنا، اور اسی کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا کہ میں اعلیٰ ہوں، میرا بنگلہ اس سے کہیں بہتر ہے، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور فلاں شخص جو ہے وہ کمتر ہے۔ تو وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور آرام اور آسائش کی وہ تمام نعمتیں جو انہوں نے کی تھی، فِيهَا فَاكِهِينَ، جن کے بارے میں وہ بڑا چرچا کیا کرتے تھے۔ اور یہ ٹینڈنسی آج بھی موجود ہے، کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی نئی چیز لے آئے تو پھر اپنے دوستوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا بھی تھا کہ ایل سی ڈی کا سائز جو ہے وہ بھی تعین کرتا ہے کسی شخص کی کتنے اس کے پاس پیسے ہیں اور کتنے اس کے پاس رقم موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ پھر کمپیریزن بن جایا کرتی ہے عام طور پر۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور بالآخر یہی ہوا، اور ہم نے پھر ان تمام چیزوں کا جن کا اوپر ذکر کیا، بہترین باغات تھے، عالی شان ان کے بنگلے تھے، رہائش گاہیں تھیں، اور آسائش کا تمام سامان تھا، وہ منتقل کر دیا اورثناها قوما آخرین، ایک اور قوم کی طرف۔ اب یہاں ہمارے ہاں اختلافات موجود ہیں کہ یہاں قوما آخرین کون ہے۔ اس لیے کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو پیریڈ ہے، اگر ہمارے سامنے کچھ سامنے آتا بھی ہے تو تورات اور قرآن حکیم کے ذریعے کوئی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ تاریخی طور پر یہ وہ باتیں ظاہر ہے کہ آج کسی کو معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے تھے تو پھر کون لوگ آئے وہاں، لہٰذا اس میں اختلاف موجود ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو رہ گئے تھے، انہوں ممکن ہے عورتیں ہوں یا کوئی بچے ہوں یا کوئی بوڑھے ہوں یا اس قسم کے، تو پھر وہ تمام چیزیں جو آل فرعون نے اپنے لیے جمع کی ہوئی تھیں، وہ باغات اور وہ چشمے اور وہ بہترین رہائش گاہیں، وہ پھر گویا کہ ان کے وارث وہ بنا دیے گئے۔ ایک رائے یہ موجود ہے، تفاسیر کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ پھر وارث بن گئے ان تمام چیزوں کے۔ لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ بھی ایک کوشچن مارک تو موجود ہے، وہ رہے کیوں؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک طرف فرعون اور اس کا ظلم، اور اس کے اندر تو کئی گنا شاید اضافہ ہو جاتا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ بنی اسرائیل کے جو بھی جوان تھے اور وہ سب کے سب یہاں سے نکل گئے اور چھوڑ گئے ہیں اپنی عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو، تو انتقام کا جذبہ ممکن ہے کہ اور بھی کہیں زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ تو اگرچہ رائے یہ موجود ہے لیکن اس کے لیے کوئی بڑی دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہی کے گھرانوں کے کچھ لوگ جو رہ گئے تھے وہ وارث بنا دیے گئے اس تمام سامان کے۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی اور ہی قوم آئی اور آ کر وہاں بس گئی، جسے آپ کہتے ہیں کہ فرنشڈ ہاؤسز انہیں مل گئے۔ آج بھی یہ تصور ہمارے ہاں بھی اب تو شروع ہو گیا، لیکن پہلے تو عام طور پر یہ یورپ میں اور امریکہ میں ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی مکان رینٹ پر لینا ہے تو فرنشڈ مکان ہوتا تھا، آپ کو کچھ صرف ایک اٹیچی کیس آپ اپنا ساتھ لے کر جائیں گے اور باقی ہر شے وہاں موجود ہے، کھانے پینے کے لیے جتنے بھی برتن چاہیے یا مائکروویو اوون چاہیے، آپ کو کوئی شے خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، خرید لیا گیا اور اس کے بعد کوئی گھر منتقل ہونا تو ٹرک کے ٹرک بھر کے چلے جا رہے ہیں وہاں سے، گویا کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے۔ لیکن یہ تصور آج بھی موجود ہے، اور میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قوم وہاں آئی ہے، جو گویا کہ جسے کہا قرآن حکیم نے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، تو یہ آخرین کوئی اور لوگ تھے جو گویا کہ تاریخ کا حصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے معلوم ہو وہ کون تھے، وہ قبطی تھے یا عباقلہ تھے یا اور کسی نسل کے لوگ تھے، وہ آ کر وہاں آباد ہوئے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک توجہ یہ بھی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی وہی نعمتیں عطا کر دی
کہ جو آل فرعون کے پاس تھی ان کے اوپر بھی بہت اچھے دن آ گئے. گویا کہ جو بھی وہ انجوائے کر رہے تھے آل فرعون، تو وہ تمام سہولتیں تمام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کر دی. من و سلوہ آپ کو معلوم ہے جب نکلے تھے تو پھر وہ صحرا میں من و سلوہ جیسی شے اگر کسی کو مل جائے تو دنیاوی کھانے یا چیزیں تو کہیں پیچھے رہ جائیں گی. آگے اس کے لیے ایک لفظ آ بھی جائے گا کہ اس میں بڑا امتحان تھا ان کے لیے جو نعمتیں ان کو دی گئیں. یہ تینوں رائے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ رویا ان پر، ان کی اس بربادی پر، ان کے غرق ہونے پر، نہ آسمان اور نہ زمین. اس طرح کہ بہرحال ایک شے فطری طور پر ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور کہیں جو ہے کوئی بہت بڑا فرض کیجئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی زلزلہ ایسا آیا کہ ہزاروں سونامی آئی، تو انسان کی ایک تکلیف ہوتی ہے. ممکن ہے کہ بعض لوگ تنہائی میں آنسو بھی بہاتے ہوں، لیکن یہ قوم ایسی سرکش تھی اور اس قدر جو ہے اللہ کی باغی تھی کہ کوئی نہیں رویا. اس معنی میں بھی اس کے مفہوم موجود ہے، لیکن یہ کہ ایک اور بھی مفہوم ہمارے ہاں یہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ احادیث میں ایک روایت بھی ہے، بلکہ 2-3 روایات موجود ہیں کہ بندہ مومن کی موت پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے کے ذریعے اس بندہ مومن کے نیک اعمال اللہ تک رسائی حاصل کرتے تھے. اور اسی طرح اس زمین کے اوپر وہ جگہ جو ہے وہ بھی آنسو بہاتی ہے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا. تو یہ گویا کہ اس بات کے اندر ایک بڑی اپیل ہے کہ بندہ مومن جب ٹھیک ہے ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہیں غیبی امور ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. اگر روئے گا کسی شخص کے یہاں سے انتقال کرنے پر تو اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوہ ہوگی، اس کے اور بھی اجزاء و اقارب ہوں گے، لیکن یہ کیا روایت موجود ہے کہ وہ دروازہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر اللہ تک رسائی حاصل کرتے تھے وہ بھی روتا ہے، اور زمین کے وہ مقامات جہاں اس نے اللہ کے لیے سجدے کیے تھے، یا یہ کہ وہ مقامات کہ جہاں اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، جنگ کی تھی، اور وہ جگہ کہ جہاں وہ شہید ہوا تھا، جس زمین میں جس جگہ اس کی جو ہے خون جذب ہوا زمین پہ، تو وہ بھی روتی ہے، گویا کہ اس غم کو اور صدمے کو محسوس کرتی ہے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ فما بکت علیہ السماء والارض، وہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں تھا کہ یہ رویا ہو ان لوگوں کے لیے. وما كانوا منظرین، اور پھر یہ کہ انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی گئی. یہاں مہلت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو موت اپنے سر پر کھڑی نظر آتی ہے تو پوری زندگی ایک فلم کی طرح چلتی تو ہے اس کے ذہن میں کہ میں نے یہ فلاں کام بھی کیا تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی حرام تھا، وہ بھی ناجائز تھا، یہاں منہ مارا، یہ کیا وہ کیا، تو وہ توبہ کرتا ہے. لیکن احادیث بھی اس پر گواہ ہیں، اور پھر یہ قرآن حکیم میں بھی 2-3 مقامات ہیں کہ جہاں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی. گویا کہ اب پھر انہیں کوئی ڈھیل نہیں دی جاتی، کسی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ کسی مہلت کا معاملہ نہیں کیا جاتا. وما كانوا منظرین، اس کے لیے خاص طور پر نوٹ کیجئے سورہ توبہ، انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یقیناً توبہ تو صرف انہی لوگوں کی اللہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے جو کسی برائی کے مرتکب ہو گئے یا کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، بجہالت، کہیں جہالت میں، نادانی میں، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. یا بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کے نفسانی خواہشات وہ ایسا ایک جوش اندر اٹھتا ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہو. ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوراً ہی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون، خاص طور پر الفاظ نوٹ کیجئے کہ ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ کے لیے قبول کرنا، گویا کہ اگرچہ میں کہہ نہیں رہا لیکن مفہوم میں واجب ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے ہم کسی شے کو واجب تو قرار نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ اپنے ذمے قرار لے لیتا ہے. یہ ترجمہ شاید زیادہ بہتر ہوگا. ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ اپنے ذمے قرار دے دیتا ہے کہ جو کسی گناہ میں ملوث تو ہو گئے لیکن پھر تائب ہو گئے، پھر اس سے بچ گئے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی کہ جو پوری زندگی تو لگے رہے برائیوں کے اندر، یعملون السیئات، اللہ کے احکام جو ہیں ان کو توڑتے رہے، نافرمانی کرتے رہے.
حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب انہیں موت نظر آئی، اب انہیں اندیشہ ہونے لگا کہ اب تو آخری وقت آ رہا ہے. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، اور اس وقت وہ یہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے قرآن حکیم میں بھی، کہ جب وہ قوم جو ہے وہ ڈبکیاں کھانے لگی اور سمندر کا پانی آپس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا اور وہ غرق ہونے کے قریب ہوئی، تو سب نے توبہ کی، سب نے دہائی دی موسیٰ کے رب کی، ہم ایمان لائے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے رب پر. لیکن یہ کہ جیسا کہ یہاں فرما دیا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیوں میں اور گندگیوں میں ملوث رہیں، اور جب موت کو اپنے سامنے محسوس کریں کہ موت آنے والی ہے تو فوراً توبہ کر لیں. انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو وما کانوا منظرین، اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی. گویا کہ اب اس وقت ہی اگر ان کی توبہ تھی بھی، فرعون نے بھی اگر توبہ کی تھی، اور قرآن میں بھی موجود ہے ذکر ان کا، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال توبہ قبول نہیں ہوئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور پھر ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو وہ جو انتہائی اہانت آمیز عذاب تھا، جو ٹارچر کرتے تھے فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ، جو تشدد کیا کرتے تھے، جس طرح ان کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ ان سے کام لیا کرتے تھے ان کے کوڑے کی بدولت، چاہے کسی کی جو ہے کھال جو ہے بالکل جیسے آپ کہیں لٹک جائے اور چیتھڑے اڑ جائیں، لیکن یہ کہ ان کو روا تھا. تو انتہائی ذلت آمیز جو عذاب جس کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے. اور اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کسی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی تو اسے ذبح کر دو. ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہے تو اس کو محفوظ رکھو، وہ بڑی ہو کہ ہماری باندی بنے گی، ہماری کنیز بنے گی، ہماری سیکس کی جو ہے اس کی شاید وہ یہ بھی خیال ان کے ذہن کے اندر موجود ہو کہ ہمارے اس کام بھی آئیں گی معاذ اللہ. بہرحال تو وہ بہت ہی رسوا کن عذاب تھا جس میں وہ مبتلا تھے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، جو فرعون کی طرف سے انہیں دیا جاتا تھا. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً وہ بڑا سرکش تھا اور حد سے بڑا ہوا تھا. کسی اور کے لیے یہ الفاظ قرآن میں موجود نہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو انا ربکم الاعلی، صرف فرعون نے کہا تھا نا یہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو ہے محاورہ بھی بولا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی فرعونیت در آئی ہے، وہ تو اپنی ذات میں فرعون بنا پڑتا ہے، وہ جو ہے کہ ضرب المثل بن گیا اس کا غرور. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے انہ کان عالیا من المسرفین، وہ حد سے گزرنے جانے والوں میں، اور عالی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والا، جو اونچائی میں اپنے آپ کو رب سے ملا دے، انا ربکم الاعلی کہے، تو اس سے زیادہ کوئی اور تصور تو نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں، اب یہاں مراد ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو پھر ہم نے پسند کر لیا عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کی بنیاد پر. ظاہر ہے ایک علم میرا اور آپ کا ہے کسی شخص کا، اور ایک علم پھر اللہ کا ہے، اور اس میں جو حکمت ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے، علی العالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو اب آگے سلسلہ چلا ہے، جس میں سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں انبیاء آئے ہوں مختلف اوقات میں، ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی موجود رہے. تو حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کی نسل سے چلا. تو گویا کہ وہی بنی اسرائیل بھی وہی کہلاتے ہیں. اسرائیل اصل میں لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن حضرات کے علم میں نہیں ہے. اس اصل میں کہتے ہیں غلام کو، جس کے لیے عربی زبان کے لفظ ہے عبد کا، غلام. ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اسرائیل کے معنی کیا ہوئے؟ عبداللہ، اللہ کا غلام. اگرچہ نام ان کا حضرت یعقوب تھا، لیکن یہ کہ انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا. یا اس کے برعکس ہے کہ یعقوب شاید اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کے ایک اور یہ جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسو اور حضرت یعقوب. اب حضرت عیسو کا ذکر تو قرآن میں نہیں ملتا، معلوم ہوتا ہے شاید ان کا انتقال ہو گیا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ جڑواں پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ایک بچہ جو ہے پہلے ولادت ہوتی ہے، پھر دوسرے بچے کی بعد میں ولادت ہوتی ہے. تو یہ تعبیر بھی ہمارے ہاں مفسرین نے اختیار کی کہ حضرت یعقوب کا نام اصل میں صفاتی نام تھا، اصل نام اسرائیل ہی تھا. اور یہ صفاتی اس اعتبار سے وہ بن گیا کہ ان کے بھائی عیسو جو ہے پہلے دنیا میں آئے،
اور اس کے بعد پھر ان کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں یعقوب کہا گیا کہ جو عقب میں آنے والے، عیسیٰ کے بعد جو ہے جن کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا سورہ بقرہ میں، جس کے بارے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ فرد قرار داد جرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو، جسے آپ کہیے کہ جو عائد کی ہے، تو اس میں وہ خاص طور پر 2 یا 3 مقامات پر ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے نسل کے لوگوں ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو، جو میں، وہ فضیلت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر ہم نے تمہیں فوقیت دی۔ اس کی ایک بنیاد تو وہی ہے نا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت اسی نسل میں چلتا رہا، اور اس کے آخری کڑی جسے آپ کہیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت اسحاق تک، حضرت ابراہیم تک کتنے ہی نبی اور رسول آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے جو دوسرے بیٹے تھے جن حضرات کے علم میں نہیں ہیں، وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ تو وہ کہ کتنا طویل عرصہ گزرا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، ان دونوں نے، اگرچہ وہ دونوں کے دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، سگے بھائی اس معنی میں کہ والدہ دونوں کی دوسری ہیں، لیکن والد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے جو نسل چلی تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور حضرت عیسیٰ پر آ کر مکمل ہوئی، لیکن یہ کہ یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے جو اولاد ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں، اگرچہ بعض ہیں بنو قطورہ، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے، لیکن یہ کہ اس کا بہت ہی شاذ لوگ ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں، ورنہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور تقریباً سمجھ لیجئے 2500 برس آگے نکل جائیں تو حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میں کوئی نبی یا رسول نہیں۔ تو علی العالمین، تمام جہان والوں میں ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ان کو تو ہم نے وہ نشانیاں دی پھر کہ جس میں ان کے لیے بڑی آزمائش بھی تھی۔ اب یہاں دیکھیے بلا کا لفظ یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ بلا جو ہے وہ خیر کے لیے بھی آئے گا اور شر کے لیے بھی آئے گا۔ وَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، دیکھیے وہی صیغہ ابتلا، ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے۔ ابتلا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اسے ابتلا کہتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر اس سے فلاں شخص تو جو گویا کہ بڑا ہی وہ ابتلا میں ہے، اس کا منفی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن سورہ فجر میں کیا کہا گیا؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، یہ بھی ابتلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر انعام فرماتا ہے اور اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے دنیا میں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ جو عزت اسے ملے اسے منسوب اپنے رب ہی کی طرف کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ، اس کے بعد وہ شخص کے جسے ہم ابتلا میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی تنگی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی اور اعتبار سے کوئی کہ کاروبار کہیں بیٹھ گیا، تو وہ کہتا ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حالانکہ کرنے والی ذات تو یہ ہے، وہاں بھی ابتلا کا لفظ اور یہاں بھی ابتلا کا لفظ۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر اس کے اوپر رزق جو ہے وہ کہیں تنگ کر دیا گیا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب یہ گویا کہ دونوں کے لیے ابتلا کی الفاظ ہیں، تو یہاں بھی دونوں ہی چیزیں مراد ہیں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور پھر ہم نے انہیں وہ نشانیاں بھی دی کہ جس میں ان کے لیے بڑی آزمائشیں بھی تھیں۔ اب گویا کہ اس اعتبار سے بھی تو آزمائش بن گئی نا کہ من و سلوہ جیسا اللہ نے ان کے لیے جو ہے جسے آپ کہیے کہ وہ آسمان سے رزق اتارا، پھر ایک جو ہے سائبان بادل کی شکل میں ان کے سر کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا تاکہ وہ جو صحرا کی گرمی اور حرارت اور تمازت سے ان سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ پھر وہی عصائے موسیٰ تھا جو ایک چٹان پر مارا، اللہ نے حکم دیا اور 12 چشمے پھوٹ گئے۔ تو یہ ابتلا کا گویا کہ وہ پازیٹیو مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت ہوئی ان کے اوپر، اور بہرحال ان کے اوپر ابتلا یہ بھی آئی کہ جب انہوں نے ناہنجاری اور فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا تو پھر ان کے اوپر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے بھی برسائے۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ان میں عبرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ وہ من و سلوہ کے رد عمل میں انہوں نے ناشکری کی اللہ کی،
اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ جو روزانہ کا جو ہمارا من و سلوہ اتر رہا ہے، اس سے ہم بالکل عاجز آ چکے ہیں، اب اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے گندم اور ہمارے لیے گیہوں اور ہمارے لیے لہسن اور مسالے، یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر موجود ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ملے۔ گویا کہ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ من و سلوہ جیسی نعمت حاصل ہو رہی ہے لیکن اس کو بھی وہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اب یہاں مراد ہے یہ لوگ کہ جو حضور کے مخاطب ہیں مشرکین مکہ، یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے یہ ہیں اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ موت جو ہے اینڈ ہے، موتتن الاولیٰ، یہ جو ہمارے اوپر موت وارد ہوگی جو پہلی موت، بس یہی کلڈ ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پورے اذعان کے ساتھ گویا کہ اس بات کو وہ کہتے ہیں، یقین کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایمان اور ایقان، تو ہمارا ایمان اور ایقان جو ہے وہ تو اللہ پر ہونا چاہیے، آخرت پر ہونا چاہیے، لیکن اسی ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، جو کچھ بھی ہے بس یہی مرنا ہے ہمارا، اس دنیا کا مرنا، اس کے بعد کی زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں کوئی جمع نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ چٹا انکار ہے اس بات کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار آخرت کی شکل میں ان سے کر رہے تھے، اور آخری پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کے اندر تو موضوع اپنی، جسے آپ کہیے کہ کلائمیکس پہ، اپنے ٹاپ پر ہے۔ تو اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یقیناً یہ ہمارا اس دنیا کی موت ہی ہے، یہی اصل میں اینڈ ہے، اور یہی پہلا اور آخری مرنا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ اینڈ تو ہے موت، لیکن دوبارہ زندگی کا تصور، اب جو زندگی ملے گی اس کی کوئی موت نہیں ہے، اگرچہ یہ موت جسے ہم دنیاوی موت کہتے ہیں، موتۃ الاولیٰ جس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی قرآن حکیم کی اگر آپ چند آیات کو سامنے رکھیں تو یہ بھی دوسری موت ہے۔ الفاظ غالباً سورہ زمر کے اندر ہیں، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی اس کی، اے ہمارے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ تو پہلی مرتبہ کی موت کون سی ہے؟ پہلی مرتبہ کی موت وہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی، یہ تو گویا کہ امر کن کا نتیجہ تھا نا، اور اس کے بعد ان ارواح کو ایک موت کی نیند یا گہری نیند سلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے جس کی گویا کہ اب وہ زندگی شروع ہو رہی ہے، جس زندگی سے ہم واقف ہیں، تو یہ روح جو ہے لا کر اس کے جسد خاکی کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے، بھلے کر دی جاتی ہے۔ تو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ دوسری دفعہ اگر زندہ کرنا تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن پہلی مرتبہ اگر زندہ کیا جانا وہ زندگی ہے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں۔ اور موت کی بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ارواح کے اوپر جو ایک موت طاری کی گئی تھی وہ پہلی موت تھی، اور دوسری موت وہ ہے جس کا ابھی ہمیں تجربہ کرنا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب دیکھیں جب کسی کے پاس کوئی منطق یا دلیل کام نہ کر رہی ہو نا تو پھر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو انہونی ہوتی ہے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو ذرا ایک مرتبہ ہمارے جو بزرگ مر چکے ذرا انہیں زندہ کر کے دکھاؤ نا، کوئی ایک تجربہ، ایک جسے ہم ریہرسل کہتے ہیں، اس دنیا میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں تو ہمیں پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم سب کو بھی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا، جس طرح سورہ قیامہ میں آیا تھا نا، یسألوا ایان یوم القیامہ، قیامت کی قسم کھائی گئی، وہ نقشہ کھینچا گیا، سب کچھ ذکر کیا گیا، تو پوچھتا یہ کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن؟ اس لیے کہ ایسا سوال کرنا کہ جس کا کوئی، جسے آپ کہیے کہ تک ہی نہیں ہے، وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، تو ایک ریہرسل ہمیں دکھا دو نا۔ بہت سے معجزات کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا حضور سے
کہ مکہ کی سنگلاخ زمین جو ہے سبز و شاداب ہو جائے، اور یہاں جو ہے آپ کے لیے سونے کا محل تعمیر ہو جائے، اور آپ کے لیے جو ہے یہاں کھجور کے باغات ہوں، پوری جو ہے ہری بھری فصلیں موجود ہوں، اور پھر یہ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ اوپر جائیں اور وہاں سے ایک صحیفہ لے کر نگاہوں کے سامنے نیچے اترے، اور اس کو ہم باقاعدہ چھو کر محسوس کریں کہ ہاں یہ نوشتہ ہے اللہ کا بھیجا ہوا، ہم اس پر ایمان لائیں تو ہم آپ کو مانیں گے۔ اس قسم کے تقاضے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے غالباً 3 آیات ہے، 8 یا 9 معجزات کا مطالبہ وہاں کیا گیا۔ تو اسی نوع کی یہ بات ہے، فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو لے آؤ پھر ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ مراد کون ہیں؟ مکہ میں رہنے والے جو اولین مخاطب ہیں اس قرآن حکیم کی، مکی صورت ہے، مخاطبین تو وہی ہیں۔ اہم خیر، کیا یہ لوگ بہتر ہیں؟ ام قوم تبع، یا قوم تبع ان سے بہتر تھی؟ اب یہاں گویا کہ یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی مہذب اور بہت جسے متمدن قوم تھی، اور دنیوی آسائشیں اور سہولتیں انہیں کہیں حاصل تھیں۔ یہاں مکہ کے رہنے والوں کی تو روزی کا اگر کوئی بندوبست تھا بھی تو وہ جو چڑھاوے چڑھ رہے تھے سنگلاخ زمین، وہ جو آیا کرتی تھی نظر نیاز مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے، تو وہ اصل میں ان کا گزران کا اور ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتی تھی۔ اکثر و بیشتر ٹھیک ہے تجارت بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال کتنی بڑی تعداد میں عرب کے تمام قبائل کے جو بت وہاں سجے ہوئے تھے، اور سالانہ وہ ان کا کوئی عرس مناتے ہوں گے اور کوئی تہوار اور جشن مناتے ہوئے ان کے لیے لدے پھندے آتے ہوں گے ان کی خدمت میں، جو ہے ان کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے۔ سونے تک جو ہے خواتین اپنے زیورات وہاں ڈال جایا کرتی تھی، تو یہ تمام کچھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال قوم تبع کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ اصل میں بہت مہذب، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ دنیوی اعتبار سے بڑی سہولتیں اور بہت عمدہ باغات، یہ یمن کے رہنے والے جو بادشاہ تھے ان کا اصل میں لقب تبع ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یہ مصر وغیرہ کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں انہیں فراعنہ کہا جاتا ہے، فرعون کی جمع فراعنہ۔ اب فرعون اول، فرعون دوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی تھی وہ اور تھا۔ اب جب اتنا عرصہ گزار کر اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مدین سے ہو کے جب واپس آئے تو ان کا بیٹا اس وقت، لیکن نام اس کا بھی فرعون ہی آتا ہے، اگرچہ آپ کو تورات میں اور روایت میں الگ نام بھی اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح روم کے جو رہنے والے جو بادشاہ ہوتے تھے تو رومی ان کو قیصر کہتے تھے، قیصر روم۔ اب قیصر اول، دوم، سوم یا اس کے ساتھ کوئی اور لاحقہ لگا دیتے ہیں، لیکن قیصر کا لفظ جو رومیوں کے لیے آتا تھا۔ اسی طرح حبشہ کے جو تھے بادشاہ ہوتے تھے انہیں نجاشی کہا جاتا تھا۔ دونوں ہی موقع پر نجاشی کا ذکر موجود ہے کہ جب حضرت جعفر طیار وہ قافلہ لے کر مکہ سے ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہتے ہیں، اس موقع پر بھی ایک نجاشی موجود تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط لکھے مختلف ملکوں کی طرف، تو حبشہ کی طرف بھی آپ کا ایک نامہ مبارک بھیجا کیا، تو اس وقت جو نجاشی تھا وہ کوئی اور بادشاہ تھا، لیکن نام اس کا بھی نجاشی آتا ہے۔ تو حبشہ کے جو بادشاہ انہیں نجاشی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ مختلف جو بھی بڑی سلطنتیں رہی ہیں ان کے جو فرما روا ان کا ایک خاص لقب ہوتا تھا۔ نمرود، یہ نمرود کسی ایک شخص کا نام نہیں، یہ نماردہ کہلاتے ہیں کہ اس وقت جو عراق کا حکمران تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ یہاں قوم تبع کہا گیا، یہ اصل میں یمن میں بستی تھی یہ قوم، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کمپیریزن کر رہا ہے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں، زیادہ خوشحال ہیں، یا زیادہ ان کے پاس جو ہے کوئی تہذیب ہے اور کوئی بہت مہذب ہے، یا قوم تبع والے لوگ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ الذین من قبلہم اہلکناہم، اور وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے، قوم تبع سے پہلے، جن کے قوم عاد بھی ہے، قوم ثمود بھی ہے، اور بھی قوم شعیب بھی ہے، کتنی ہی قوموں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم انہیں غارت کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان جو ہے ہستی سے مٹا دیا، اس لیے کہ وہ بڑے مجرم تھے، اللہ کے گناہ گار تھے۔ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور خاص طور پر عذاب تو انہی پر آیا نا جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ انبیاء تو ایک مصلح کا کام بھی کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ رسول تو نہیں تھے، وہ نبی تھے، اور یہی وجہ ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ رسول کے معاملے میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ تو حجت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک دلیل ہوتا ہے اور ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔
تو اہم خیر ام قوم تبع الذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے تمام قومیں اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ گناہ گار تھے، مجرم تھے۔ اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ اب یہ ایک جو ہمیشہ سے موجود رہا کہ یہ تو اصل میں دنیا خود بخود ہی چل رہی ہے، جس طرح جنگل کا نظام چلتا ہے، کسی نر اور مادہ کا باہمی ملاپ ہوا، ان کے بچہ ہو گیا، کسی نے انڈا دے دیا، اس سے بچے نکل آئے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہی معاملہ شاید ہمارا بھی ہے، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے، ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس طرز عمل کے، اس طرز فکر کے جو قائل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی بھی حیوانی سطح پر گزارتے ہیں۔ جس طرح کسی حیوان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ماں اور بیٹی اور بہن میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں، تو اسی طرح کا معاملہ ان لوگوں کے ہاں آج بھی موجود ہے۔ تو اس جسے آپ کو یہ ننگ انسانیت جو ہے نا، یہ ہر زمانے میں موجود رہے، اور اس زمانے میں بھی بہرحال یہ تو ہمارا دین اور اسلام ہے نا، جس نے آ کر پھر وہ قدغنیں لگائی ہیں، جس کے اندر پھر وہ ستر کا معاملہ ہوا، پھر حجاب کا معاملہ ہوا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے علم میں۔ تو فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، یا جو کچھ بھی پیدا کیا ہم نے زمین و آسمان میں، وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل کود ہمارا کوئی شغل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ رام جی ہیں کہیں بہت اوپر، کہیں آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ دنیا بنا دی ہے، اب یہ نو کے انسان پیدا کر دیے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باہم جنگ و جدال بھی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا جو ہے جسے آپ کہیے بدکاریوں کے جو ہے وہ بھی اڈے بالکل کھلے ہیں۔ قوم لوط جو کچھ کیا کرتی تھی، یہ بڑی بڑی مجلسیں منعقد کیا کرتی تھی اپنی اس بدکاری کے لیے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اصل میں کھیل تماشا ہے کہ جو وہ رام جی اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تصور ہندوؤں کے ہاں موجود رہا، یا اب بھی ہوگا لازماً۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات کہ یہ دنیا یہاں اس میں کوئی مقصد نہیں ہے جی، بس انسان کو انجوائے کرنا چاہیے، خوب مستی کرو، خوب یہ کرو۔ آج کل تو یہ سلوگن بن گئے، اور یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، اور اس کو جس طرح اوپن کیا گیا ہے، اور اس میں جو پیکیجز وغیرہ جو انہوں نے کیے ہیں کہ رات کی تنہائی میں آپ جناب 4 گھنٹے بھی بات کریں، چاہے اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر لیں، لیکن یہ کہ وہ لذت اتنی ہے، اور وہ پیکیج کیا ہے، کل آپ کے چند روپے لگیں گے۔ تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کھیل کود ہے۔ گویا کہ آج کے دور کا بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ بس یہ دنیا ہے، یہاں جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، یہاں جتنی مستی کر سکتے ہو کرو، دوسروں کے حقوق اور یہ اور وہ اور اخلاقی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ بندشیں، یہ شرم اور حیا اور یہ تمام چیزیں خام خواہ کہ انسان نے اپنے اوپر اوڑھنی ہیں۔ انسان ان سب سے آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی کھیل کود اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، لاعبین، ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، نہ وہ رام کی لیلا کا تصور، اور نہ یہ معاملہ کہ جناب بس کوئی شغل تھی یا کوئی ہابی تھی اللہ کی جو اس نے بنا دیا بس۔ وما خلقناہما الا بالحق، اور ہم نے تو ان دونوں کو جو بنایا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت بنا، الا بالحق، گویا کہ اس کائنات کی تخلیق با مقصد ہے۔ انسان ذرا اندر درون بینی کرے اور اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ آج زندہ جو نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح نا، کہاں سے آ گیا؟ جو کچھ اسے یہاں مل رہا ہے، جس طرح مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جس شخص کو کہیں کوئی ایسا پھیپھڑی کی بیماری ہو جائے یا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں آکسیجن چاہیے، اور وہ آکسیجن جو ہے جو فضا آپ کو دے رہی ہے بالکل مفت، فری، جس کا ایک پیسہ ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑ رہا، اب اس کو آکسیجن کے لیے کہ جو اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لنگز کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس فضائی آکسیجن کو جذب کر کے زندہ رکھ سکے اس شخصیت کو، لہذا اس کے لیے جو خرچہ نکالا گیا اور پھر جو کیا گیا تو معلوم ہوتا کہ انسان جو ہے ساری زندگی اگر صرف کمائی اسی کام کے لیے کرے کہ وہ آکسیجن کہیں جو اسے فراہم ہوتی رہے تو شاید وہ بھی ناکافی ہو۔ تو اتنی کچھ نعمتیں اللہ کی تمہیں ہم نے دی ہیں، تمام چیزیں، کیا سمجھتے ہو کہ کسی اب کھیل تماشے کے لیے تھی؟ کوئی اس کا مقصد نہیں تھا۔ ہماری ضرورت کی ہر شے، آدم کو اس زمین پر اتارنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر شے یہاں فراہم تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟
پھر یہ کہ بہرحال انسان کو زندگی گزارنی ہے، کیا کچھ اونچ نیچ ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا تدارک ہے، سیکھا ہے انسان نے آہستہ آہستہ، لیکن یہ چیزیں تو موجود تھی نا، کھانے پینے کے لیے کیا کسی صحرا میں تو نہیں اتار دیا؟ شروع میں خواہ وہ گھاس کھاتے رہے ہوں یا پتے کھاتے رہے ہوں، جس طرح آج بھی بہت سی سبزیاں ایسی ہیں کہ جس کے صرف پتے کھا کر انسان کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، جو کچی سبزیاں آپ کھا کے جو ہے اب تو کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، تو آج کے دور میں اگر یہ تصور موجود ہے تو پھر بہرحال یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے، تو ہم نے یہ تمام چیزیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کائنات کا اگر ایک مقصد ہے تو انسان کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مخاطب میں اور آپ ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی ہر شے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے تابع کر دی۔ یہ نہیں کہ سورج میرے تابع ہے کہ میرے حکم سے وہ رک جائے گا چلے گا، لیکن یہ کتنی سہولت کے ساتھ میں زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے بنائی، جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ جو طیب اور پاکیزہ رزق ہیں اور پہننے کے جو مختلف پہناوے ہیں کس نے حرام کیے انسان پر؟ سب مباح ہیں، جائز ہیں، اسراف اور تبذیر سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ وما خلقناہما الا بالحق، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کے انسان کو زندہ رکھنے کا کوئی مقصد نہ ہو یا اسے بھیجنے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کا علم نہیں رکھتی، انہیں وہ تفقہ حاصل نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے اور اس کا کوئی نتیجہ نکالے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً فیصلے کا دن ہے کہ جو ایک وعدہ ہے مقرر ان سب کے لیے، ہر نبی اور رسول نے یہی بات کہی کہ ایک دن آئے گا جب کہ تمہیں تمہارے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، چاہے حضرت آدم کو دیکھ لیجئے، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے قرآن حکیم کے مطالعہ کر لیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص کے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا۔ یہ کھڑا ہونا جو تھا یہ جو ہوگا کوئی ایکسرسائز تو نہیں ہے نا، یہ تو اصل میں وہ پوری زندگی کا ایک مواخذہ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کیا بلکہ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کیا، اس کو روک کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اب ان لوگوں کا ٹھکانہ تو پھر جنت ہے۔ اتنے پورٹنٹ انسان کے اندر حیوانی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کا ریوارڈ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ رکھا ہے، کوئی لمیٹڈ بات نہیں بلکہ ان لمیٹڈ ریوارڈ ہے۔ تو ان یوم الفصل میقاتہم، اور اس کے بالکل برعکس وہ کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات ہی کی، الذین یتبعون الشہوات، شہوت کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر تو فرائڈ بھی کہتا ہے کہ سیکس ہی سب سے ٹاپ پر ہے، لیکن جتنی بھی حیوانی تقاضے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس اللہ نے رکھی ہیں، تو جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان کے زیر اثر ہیں، تو ان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ پھر فَإِنَّ جَهَنَّمَ، پھر جہنم ہوگا ان کا وعدہ۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی رفیق کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ مولن کے اندر بہت ایک جس کے اندر صرف رفاقت نہیں بلکہ محبت کی چاشنی بھی ہو، بہت گہری دوستی۔ اور پھر ایک تفسیر میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ اتنی گہری دوستی جو کسی خونی اور نسبی رشتے کے درمیان ہوتی ہے، تو اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں بہت متعدد مقامات ہیں، بارہا میں نے اس کا حوالہ دیا۔ ہمارا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں اب اسی پر بس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا جو آیات رہ گئی ہیں، اب آخری رکوع ہے، وہ تو بہت مختصر سا ہے، چند آیات اس رکوع کی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔